अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं भी डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। आज एक अहम कदम उठा लिया गया। सियासतदानों के खदशात, इख्लाफात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से इक़दाम कर लिए गए। फौजी अदालतों का क़याम अमल में आ गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि उन्होंने अपना फ़र्ज निभा दिया है, जबकि जल्द से जल्द इस एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए। जबकि चौधरी निसार साहब ने आज एक बार फिर से वजाहत की। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों का क़याम मदारिस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि इमरान खान साहब ने हुकूमत और दीगर जमातों को जो कमीशन है, अदालती कमीशन, उसके हवाले से, जुडिशल कमीशन के हवाले से डेडलाइन दे दी है। अब जो एक्शन प्लान का कयाम हुआ है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द दहशतगर्दी का खात्मा हो और खातिर खा नताइज हमारे सामने आए। इस समेत और भी बहुत सी बातें डिस्कशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है और नाज़रीन को भी सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो फौजी अदालतों का क़याम मंजूर हो गया, खदशात का इजहार किया जाता रहा, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता, लेकिन ये हो गया। दूसरा, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मैं बात करना चाहूंगी आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन के हवाले से एक बच्चा इत्तेज़ाज़ हसन, आज उसकी शहादत को 1 साल पूरा हुआ। और सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से भी और जितने देखने वाले हैं उस बच्चे को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसने बेशुमार बच्चों की अपनी दर्सगाह को बचाया। उसने आज से 1 साल पहले 6 जनवरी 2014 की सुबह, वो भी स्कूल गया होगा हंसता खेलता, वो भी उसी तरह से जैसे आम बच्चों की तरह। और अगर वो अपनी उस दिन जान ना देता तो पता नहीं कितने बच्चे और शहीद होते, जो कि हमने 1 साल के बाद तकरीबन देखा पेशावर में जो कुछ हुआ। तो उसको सितारा शुजात भी मिला उस बच्चे को, लेकिन वो हमारा हीरो है बच्चा, और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। और आप देखेंगे कितना इस कौम के अंदर उसके मतलब दूर दराज किसी इलाके के अंदर वो बच्चा रहता है, उसी इलाके में जहां पर ये सारी दहशतगर्दी हो रही है। मगर मैं बहुत बहुत उस बच्चे को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ अब दिलो जान से। और ये वो बच्चे हैं असल में जो हमारी असल कौम की असल अक्कासी हैं, ये हमारी असल कौम है, इस तरह के बच्चे। तो एक तो ये इस बच्चे को याद करना आज बहुत जरूरी है, और सब लोगों से ये अपील मेरी कि इसके लिए बहुत इसकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। दूसरा, एक और बहुत बड़ी हमारी शख्सियत पाकिस्तान की सियासत की, काजी हुसैन अहमद साहब, उनकी आज दूसरी बरसी है। और काजी हुसैन अहमद साहब की कमी जो है वो हमेशा महसूस होगी पाकिस्तान की सियासत में, खासतौर पे जब कोई बहरान पैदा होते हैं, जब कोई ऊंच नहीं जाती। 22 साल काजी साहब ने क़यादत की जमात इस्लामी की, और मुझे उनसे बहुत शफकत उन्होंने हमेशा फरमाई, बेटा कहते थे अपना। और शाहमद नूरानी साहब, काजी साहब, ये तमाम ऐसे लोग थे जिनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। नसरुल्लाह खान साहब, लोग उनकी सियासत से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, लेकिन इन लोगों की कमी पूरी नहीं हो सकती। और मैंने काजी साहब को, कमाल की बात यह है कि मैंने इनको इंग्लिश में भी कमाल का इनको इंग्लिश बोलते देखा, मैंने इनको फारसी बोलते देखा। पश्तो तो इनकी अपनी जबान थी, लेकिन मैंने इनको अरबी भी बोलते सुना। मैंने एक दफा इनको इंग्लिश, कमाल की इंग्लिश बोलते हुए खिताब करते हुए सुना। एक जगह पे पाकिस्तान से बाहर ही इंग्लिश में बात कर रहे थे। और जो आलमी तहरीकें हैं इस्लामी, उनमें इनका बड़ा कलीदी किरदार है। 22 साल बहुत लंबा अर्सा होता है, और असूलों पे इन्होंने समझौता नहीं किया। आप देखेंगे जब ये MMA का भी मामला हुआ तो उसमें काजी साहब की, जब ये वर्दी वाला इलेक्शन का मरहला आया मुशर्रफ साहब को, तो काजी साहब की एक पोजीशन बिल्कुल एक डिफरेंट हुआ करती थी। और काजी साहब जो हैं वो आज भी जमात इस्लामी की, उसके बाद मुनव्वर हसन साहब आए, सिराजुल हक साहब आए, लेकिन काजी साहब की कमी बहुत महसूस होती है। जो कोई भी बहरान आता है, कोई भी बात होती है, और वो आप देखेंगे यानी ज़ाहिर है जमात इस्लामी बड़ी सख्त किस्म की मजहबी जमात आपको ऐसा लगता है, लेकिन काजी साहब से और बाकी भी इनके लोगों से मिलकर आपको अंदाजा होता है कि बड़े जबरदस्त किस्म के, ना मुलायम किस्म के काजी साहब आदमी थे। उनके लतीफे, उनकी मुस्कुराहटें, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा
آج میں ان کو یاد بھی کر رہا ہوں کیونکہ ایک کرائسس ہے ملک کی سیاست میں، کبھی محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے قاضی حسین احمد صاحب کے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کرے۔ میری بہت سی دعائیں قاضی صاحب کے لیے آج بھی، اور میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ اچھا، آپ آگے بڑھتے ہیں، فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قیام منظور ہو گیا، میاں صاحب نے کہا کہ قومی فریضہ انجام دے دیا ہے، ایکشن پلان پر جلد سے جلد عمل درآمد ہوگا۔ کس حد تک امید کی جائے، اب کس حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے دہشت گردی کا؟ کیا لگ رہا ہے 2 سال تک یہ رہے گا؟ دیکھیں 2 سال کس نے دیکھے ہیں؟ بات ساری یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا، وہ میں تو پہلی بات کہ نا پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، ارریلیونٹ۔ میں تصدیق نہیں کر رہا پارلیمنٹ کی، نہ میں ارریلیونٹ، یعنی اب اس کا کوئی تعلق ملکی معاملات میں یہ پارلیمنٹ جو ہے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور سب سے صحیح بات جو آج کی ہے وہ رضا ربانی صاحب نے کی کہ رضا ربانی صاحب روتے ہوئے گئے اور غالب انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کوئی آخری سانس لے رہی ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کوما میں ہے یا پتہ نہیں نزا کے عالم میں ہے کہاں پہ، تو وہ بات انہوں نے درست کی۔ دیکھیں ہوا کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، ہو یہ رہا ہے کہ خارجہ پالیسی ملک کے بارڈرز کی صورتحال آپ دیکھ لیں، لوگ دلچسپی نہیں ہے سیاست، دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے وہ جو قداور سیاستدان تھے نا، جو آپ کو 60 یعنی 73 کی اسمبلی آپ دیکھیں اور آج کی اسمبلی دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یار کیا لوگ ہوا، کمال کے لوگ ہوا کرتے تھے 73 کی اسمبلی میں، یا اس کے بعد بھی اسمبلی آئیں۔ لیکن اب جو اسمبلی ہے یہ کچھ ایسا ہی ہے، یہ کوئی ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی والا معاملہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں یعنی سب کر بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجبور ہیں، مطلب ہمارا دل کے ہاتھوں، دماغ کے ہاتھوں، گردے کے ہاتھوں مجبور ہیں، کیا کریں، مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مگر انگوٹھا لگائیں گے ہم، کوئی روتا ہوا جا رہا ہے، کوئی ہنستا ہوا جا رہا ہے، اور مطلب عجیب و غریب۔ اور دیکھیں نا 3 اے پی سیز ہوئی، جنرل راحیل شریف بیٹھے ہیں اور رضوان اختر صاحب بیٹھے ہیں اس میں، اور ان اے پی سیز کے بعد جو ہیں یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے مانیٹر ایک بیٹھا ہوتا ہے نا کلاس کا، یہ ہیڈ ماسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے بچے بیٹھے ہوئے آگے، اچھا ان کو خوش کرنے کے لیے، سب کے واری جانے کے لیے، وہ آپ کرو، میں بھی تیار ہوں، ہاں میں اس سے زیادہ تیار ہوں، وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو لگے گی، وہ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا ہوگا نہیں جو دہشت گرد نہیں ہے ان کو بھی ٹانگ دیں، مطلب سب ان کے صدقے واری جانے کو تیار تھے۔ اچھا پھر وہ گئے نہیں، بالکل آپ نے، میں نے کہا نا یہ کیا ہوتا ہے اسکولوں میں، کیا ہوتا ہے جب وہ ٹیچر چلا جاتا ہے، ہیڈ ماسٹر، بچے چھلانگ، ایک بچہ پنکھے سے لٹک جاتا ہے، کوئی ڈیسک کے نیچے کود گیا، کوئی تو یہ ہوا کل، یہی ہوا نا سارا دن کہ وہ جی ہم تو نخرے دکھا رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، بچے ناراض ہو گئے، وہ پانی پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، نخرے کر رہے ہیں بچے، اور ہیڈ ماسٹر نے رات کو میسج بھیجا ہوگا کہ بچوں انسان بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تیسری جو ہے وہ اے پی سی سے پہلے جو ہے نا وہ مطلب چھٹی ہو جائے، کلاس کی چھٹی ہو جائے پوری، کوئی ایسے میں میسج کیا ہوگا، ننجا ٹرٹلز گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی سوال اٹھنے لگا تھا کہ اب بل منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا، سچویشن بل منظور کیا ہونا تھا، یہ سب بل میں گھس گئے، یہ جو بل منظور کرنے والے تھے نا یہ بلوں میں گھس گئے، اور بلوں میں گھس کے انہوں نے سب نے بل منظور کروا دیا۔ اب کمال کی جو سیاست ہے نا وہ ہمارے کرتے ہیں انتہائی قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب، مطلب فضل الرحمان صاحب کو پتا ہے کہ یہ منظور ہونی ہے، تو فضل الرحمان صاحب نے ادھر بھی خوش رکھا سب کو، ادھر بھی سب کو خوش رکھا، ان کا ووٹ بینک تو ہے نا، دیکھیں ان کا ایک ووٹ بینک ہے جو کہ ان کا مدارس میں ہے، تو مدارس والے بھی خوش اور ادھر بھی خوش۔ لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے مدارس والا پوائنٹ اٹھا دیا، اس پہ چودھری نثار صاحب اب وضاحتیں دے رہے ہیں، پھر انہوں نے وضاحت کی جب منظور ہونی ہے، اگر تو یہ ہوتا نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کے ووٹ نہ ہونے سے کوئی بڑا کوئی کرائسس پیدا ہوتا تو پھر تو مولانا صاحب کی بڑی ہوتی، لیکن مولانا صاحب نے اپنا وہ سائڈ بھی یعنی بل بھی منظور ہو گیا، مولانا صاحب نے مدارس ظاہر ان کے واقعی مدارس ہیں، ان کے معاملات انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے، اور آپ دیکھیں کوئی ایسا غصہ نہیں ہے، کوئی وزارتیں وغیرہ تو نہیں چھوڑی مولانا صاحب نے، ایسا تو نہیں کر دیا میرے خیال سے، غلطی تو نہیں کر دی نا، وزارتیں حکومت سے تو نہیں الگ ہو گئے نا، تو بس ٹھیک ہے، بس حکومت میں بیٹھے ہیں وہ صحیح ہے، باقی وہ بل منظور ہو گیا حکومت کا، اور وہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک چلتی رہے گی، لیکن کمال سیاست ہے مولانا صاحب کی، کمال سیاست ہے کہ نہیں بھی دیا ہے، حکومت میں بھی ہیں، اے پی سی میں حمایت بھی کر دی، خاموش رہے، ناراض بھی ہوئے، یہ چلتا ہے، لیکن یہ تو اتنا تو چلتا ہے، اتنی تو آپ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی فیس سیونگ لیتے ہیں نا، کہ وہ اسحاق ڈار گئے منانے، وہ پتہ نہیں منانے گئے گدگدی کر کے آ گئے ہوں گے وہاں سے اسحاق ڈار، تو مطلب منانے گئے، وہ نہیں مان رہے تھے، واپس آ گئے، ایک شک ہو گئی، مطلب یہ سارا اسکرپٹڈ، اتنا زبردست اسکرپٹ ہوتا ہے، اور سارے کے سارے آپ دیکھیں کیسے اچھے بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے سب نے اپنے اپنے انگوٹھے لگا دیے، یہ تو ان کا بس نہیں چلا، یہ 6 انگوٹھے لگاتے، یہ تو انہوں نے ایک ایک انگوٹھا لگایا، اور ایک آواز میری بحث ہی نہیں ہوئی،
آپ کمال دیکھیں کہ ایک جو امینڈمنٹ آتی ہے اس میں بحث ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک دو دن بحث کی جائے گی, اس ترمیم میں کوئی بحث ہوتی ہے, کوئی سفارشات پیش ہوتی ہیں, کوئی اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے, تقریریں ہوتی ہیں نا اپنی اپنی جگہ. آپ دیکھیں نا جوائنٹ پارلیمانی سیشن جب بلایا گیا تھا, جب عمران خان اور طاہر القادری صاحب کا معاملہ چل رہا تھا, تو تقریریں کی تھی سب نے کھڑے ہو کے. آج کسی نے کوئی بات ہی نہیں, مطلب بل پیش ہوا, اچھا جی فلانا بچہ حاضر ہے, فلانا بچہ حاضر ہے کلاس کا, فلانا بچہ حاضر ہے, چھوٹو حاضر ہے, موٹو حاضر ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, وہ سب کھڑے ہو گئے, ووٹنگ ہو گئی, ووٹنگ ہو گئی, سب بچے چھٹی. اب سب یہ دیکھے مطلب کلاس آف, مطلب یہ بحث ہی نہیں ہوئی, کسی کو پتہ ہی نہیں. میں نے دو تین لوگوں سے کہا, میں نے کہا آپ نے پڑھا؟ وہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب پڑھنا کیا تھا منصوبہ تھا, ہم نے تو سائن کرنے تھے, بس ہم نے تو بس ہاں کرنا تھا, ہاں کر دیا ہم نے. اور 16 دسمبر کے بعد آج اب جس چیز کا انتظار کرتے کچھ تو سامنے آیا نا, کوئی پلان تو سامنے آیا. جو کام دل سے نہ ہو نا, جو کام دل سے نہ ہو, دل سے نہ ہو, جلد بازی میں ہو, اور جس پہ بہت زیادہ سوچ وچار نہ ہو کسی بھی کام میں, اور جذباتی انداز میں ہو. تو سوچ وچار انہوں نے بہت کی ہے, ہر ایک ایک پہلو نکالا ہے سیاست دانوں نے, یہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے, یہ ہمارے فیور میں جا رہا ہے. کون سی سوچ وچار ہوئی؟ اسمبلی میں ہوتی ہے سوچ وچار, پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. اے پی جی میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھے رہے, کہاں کیا کسی نے, ہمیں کیا پتا کیا ہوا اندر, ٹھیک ہے نا, بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا. اصل تو ہوتا ہے پارلیمنٹ کی فلور پہ, اور کوئی بحث ہی نہیں ہوئی, کوئی ایک سوال ہے پتا نا کہ سر مجھے یہ ذرا کلیئر کر دیں وزیر داخلہ صاحب, نہیں, چپ, بالکل چپ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرین جو ہیں ماشاءاللہ وہ کس قدر بے باک ہیں اور کس قدر وہ زبردست ہیں. اور چودھری نثار صاحب نے کہا, چودھری نثار صاحب نے, میں ان کی لائن لکھی ہوئی تھی, یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے, چودھری نثار صاحب نے فرمایا کہ جس کا دیکھنے میں اور کہنے میں تو پارلیمنٹ اور جمہوری نظام سے تضاد ہے, اور یہ بات چند سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ملٹری کورٹ سی ایوان پہ قانون سازی کریں گی وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب انہوں نے مطلب وہ کہا بھی, لیکن یہ کہ چونکہ حالات کی مجبوری ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب اس کے نتیجے میں دہشت گردی ایک دیکھیں, ایک تو پرابلم ہے, اور وہ پرابلم اس وقت میں خود ہم نے چونکہ دیکھا وہ یہ تھا کہ جب یہ آپریشن ہوا تھا نا کیانی صاحب کے دور میں 2009 والا آپریشن جو ہوا تھا, تو اس وقت یہ تھا کہ لوگ پکڑے گئے تھے, اور ان کو سمجھ نہیں تو رکھیں کہاں, ان کو کہاں کہ جیلیں نہیں ہیں, جیلیں ہی نہیں ہیں, اور 2000 2500 پتہ نہیں کتنے لوگوں کو رکھا ہوا تھا, رکھے ہوئے تھے لوگ, اور ان کا سمجھ نہیں آ رہا کہاں رکھیں, کیونکہ جو دوسری قوتیں تھیں وہ پورے کا پورا جیل پورے تھانے اٹھا کے لے جاتے تھے. تو یہ تھا کہ آپ ان کا ٹرائل کریں یا آپ ان کو چھوڑ دیں. اب اس میں یہ بڑا ضروری ہے, جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں. ایسا نہ ہو کہ جی وہ 7 دن کے اندر اندر پھانسیاں لگنی شروع ہو جائے, لائنوں سے لوگ کھڑے ہوں, اور بھیجے گی تو حکومت بھیجے گی, لیکن فوج ہی کرے گی نا, فوج ہی کرے گی نا, فوجی ڈالتے ہیں تو فوج حکومت ظاہر ہے کہ فوج ہی کرے گی. مجھے ایک بریک نہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, اس کی اب کیا حیثیت رہے گی؟ عمران خان صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی ہے 18 جنوری کی تاریخ, اور بھی ایک بات کی ہے, اس میں میں آپ کے کامنٹ لینا چاہوں گی. بریک کے بعد ناظرین سے ویلکم بیک. ناظرین, ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی. انہوں نے ایک بات کی ہے جس کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں, پلس ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے, لیکن جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. جسٹس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. میں عمران خان کی پریس کانفرنس پہ بھی آؤں گا تھوڑی دیر میں, لیکن میں جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ 2/3 میجورٹی سے منظور ہو گئی ہے پارلیمنٹ سے, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس ترمیم کو ختم کر سکتے ہیں جسٹس صاحب؟ پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں, یہ بتا دوں کہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے پاکستان آرمی ایکٹ بھی, لیکن پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ تو ایک چونکہ ایکٹ ہے, تو وہ آرٹیکل 8 کانسٹیٹیوشن کے تحت چیلنج ہو سکتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی بیسس پر. انہوں نے یہ ایکٹ جو ہے وہ شیڈیول 1 جو ہے کانسٹیٹیوشن کو اس میں ڈال دیا. وہ شیڈیول 1 میں وہ ایکٹ ہیں جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جن کو ہے, اور وہ جب تک کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہ ہو تو اس طرح سے میرا خیال جی نہیں, جیسے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا سپریم کورٹ اسے ختم کر سکتی ہے یا نہیں. یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ جب مسلم فیملی آرڈیننس جس طرح ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شیڈیول 1 میں رکھا گیا ہے, تو انہوں نے اس کو رکھ دیا. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کیا ہے اس کام سے انہوں نے ایک
جو पैरेलल जुडिशल सिस्टम का क्याम हो गया है और चूंकि ये एक किस्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है तो यकीनन उस ग्राउंड पर ये अमेंडमेंट जो है जो इन्होंने की है वो चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और इम्कान यही है कि अगर ये चैलेंज होगी तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन ये कहेगी कि आपको कोई हक नहीं है मेरे नजर में कि आप ये ऐसा कर सकते हैं। नहीं, यानी इस पूरी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है? नहीं, तरमीम जो है वो मैंने ये बताया ना आपको, तरमीम जो है वो सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट को उस शेड्यूल 1 में डाला गया है और कोई तरमीम नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये आपने गलत डाला है, इसका कोई जवाब नहीं है, इससे आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको चेंज करने की कोशिश की है, पैरेलल जुडिशल सिस्टम कायम करने की कोशिश की है, इस बात से ये कलअदम डिक्लेयर हो सकती है। यानी फौजी अदालतों का क्याम ही कलअदम करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सिर्फ वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अच्छा, वो तो कर सकती है। एक दफा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खत्म हो गई तो उसके बाद तो फौजी अदालत तो वैसे ही, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट तो चैलेंज हो ही सकता है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, आपकी क्या इतला है जस्टिस साहब, ये चैलेंज होने जा रही है तरमीम? जी, मेरी जो इतला ये है कि जितनी बार एसोसिएशन हैं वो तो सब तैयार बैठी हैं। अच्छा, कि ये पास हुआ और उसको चैलेंज किया जाए, तो ये चैलेंज तो होगा यकीनन। अच्छा, और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक तारीखी फैसला आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है इस तरमीम के ऊपर? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के लिए खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसको डिक्लेयर करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, क्योंकि ये तो है ही बेसिकली जिस तरह से किया गया है वो गलत किया गया है। अच्छा, तो नहीं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया तो ये तो एक बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। यकीनन ये तो इनको सोचना चाहिए था, इससे पहले करने से पहले उनको सोचना चाहिए था। जो उन्होंने कदम लिया है इन्होंने सोचना चाहिए था कि जो ये तरीका यकीनन सही नहीं था और ये चैलेंज लोग पहले से वार्न कर रहे थे। जितनी बार एसोसिएशन हैं सबने पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि वो इसको चैलेंज करेंगे और इनको ये सोचना चाहिए था। अच्छा जन साहब, अगर ये फर्ज करें ये खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और जाहिर है फौज की तरफ से ये डिमांड आई है, ये आपको भी पता है हमें भी पता है कि फौज चाहती है कि जो मुकदमात हैं वो जल्द से जल्द दहशतगर्दी के इन अदालतों में हो। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इनको फर्ज करे खत्म कर दे तो ये तो फिर खुदा न खास्ता अदारों के टकराव की तरफ तो नहीं जा रहा मामला? यकीनन अगर वो कर दे तो इसके मतलब, चूंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब तो बड़े खुश हैं और सब अपने पैटिंग देमसेल्व्स ऑन देयर बैक्स कि जी हमने बड़ा कारनामा कर दिया है। जितनी असेंबली में मैं देख रहा था तो यकीनन तो टकराव तो होगा, यकीनन जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में टकराव होगा और लेजिस्लेचर में टकराव होगा। इसमें नहीं, इसमें जुडिशरी और पार्लियामेंट में टकराव होगा या जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट में टकराव होगा? नहीं, जुडिशरी और पार्लियामेंट भी हो गया क्योंकि पार्लियामेंट ने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मंजूर की थी और जुडिशरी ने उसको नल एंड वॉइड अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो टकराव तो हो गया ना जुडिशरी और पार्लियामेंट की। लेकिन एसेंशियली एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का टकराव है क्योंकि आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करा रही है काम, तो यकीनन टकराव तो बेसिकली वो है। अच्छा जस्टिस साहब, ये तो फिर एक बड़ी अजीब सी आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी एक्सरसाइज को ही खत्म कर सकती है और उसके नतीजे में फिर सुप्रीम कोर्ट बमुकाबला पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट या बीच में ये खिचड़ी फिर दोबारा पक सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है, इसके क्या इम्कानात है, वो कहेंगे ठीक है जी, इसके इम्कानात क्या है? जी, अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से किया गया है और जो चीजें की गई हैं और जो आर्मी एक्ट में भी जो तब्दीलियां की गई हैं वो ऐसी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट नजर में यकीनन वो जो बेसिक फैक्टर है खिलाफ, तो अगर साबित हो जाता है और ये आर्गुमेंट सही कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा बजाय इसको डिक्लेयर कर दे नल एंड वॉइड। जज साहब आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये एक अजीब सी बात है, अजीब सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये मैंने इसलिए इनसे बात की कि ये इतलात हैं कि मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशन हैं
اور جو ممتاز وکلا ہیں، وکلا برادری، وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور وہ سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں گے. اور آپ دیکھیں اگر پچھلے چند روز کے دوران تو کئی لاہور ہائی کورٹ نے، پنڈی نے، کئی جو سزائے موت کے ملزمان تھے ان کو کچھ کو بری کر دیا، کچھ پہ انہوں نے سٹے دے دی ہیں پھانسیوں پہ. یہ سب روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردی کے مقدمات ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئے گی، کیونکہ یا تو دیکھیں نا پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے. یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو اس ملک میں طے نہیں ہو پا رہا پچھلے کئی سالوں سے. یہ اٹھ چکا ہے نا، پہلے بھی اٹھ چکا ہے کہ جی وزیر اعظم جو تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے قرارداد اپنے لیے منظور کروائی حمایت کی اور صبح گئے اور فارغ ہو گئے. تو اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کو جیک برانچ نے فوجی عدالتوں کے جو معاملات سارے دیکھتے ہیں اور یہ سارا انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا پراپرلی، کیونکہ وہاں پر وکلا بھی ہیں اور یہ بھی خبریں آئی تھی کہ باقاعدہ پراپر ایک سیل وہاں پہ اور اس کو توسیع دی جا رہی ہے. سالوں کے دوران عدالتوں کا کیا رول رہ جائے گا، یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کیا کریں گے. نہیں اب دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا، کیونکہ ان کو شاید اپیلوں کا حق بھی دے دیا گیا ہے. ابھی تک میں نے وہ اب اس کی آہستہ آہستہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں نا سامنے کہ اگر فوجی عدالت کسی کو سزا سناتی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتا ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا کہ وہ اگر فوجی عدالت سناتی ہے اور رائٹ آف اپیل اگر اس کی فوجی عدالت میں ہی ہوتی ہے اوپر کے لیول پہ، تو کیا ہوگا. اور سپریم کورٹ پھر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جلد بازی تم میں تو ہو گئی ہے ترمیم، اور یہ لوگوں کا دیکھیں پاکستان میں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ انصاف تیز ہو. مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ دادا حضور جو ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کا پوتا بھگت رہا ہوتا ہے سال سے. اچھا، اور یہ صرف یہ کوئی دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے، عام معاملات میں بھی لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. کوئی اسٹے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. یہ ہمارا جو بدقسمتی سے ایک عدالتی نظام ہے، لیکن اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جج صاحبان جو ہے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک پورا سسٹم نیچے سے چلا آ رہا ہے جس میں دہشت گردی کی عدالتیں ناکام رہی ہیں نا انصاف فراہم کرنے میں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں تو خود چونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، یہ آپ کا یعنی اسٹارٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں جب میڈیکل لیگل آفیسر کے وہاں سے رشوت شروع ہوتی ہے. یعنی پولیس وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایم ایل او آفس سے سٹارٹ ہوتا ہے، پولیس آتی ہے، اچھا جی زہر کھا لیا، زہر کے کیس کو قتل بنا دیں، قتل کے کیس کو یہ بنا دیں، اس کو یہ بنا دیں، اس کو لاش حوالے نہیں ہوتی، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. مطلب ایک نیچے کے لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے کھیل. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے بنا کے دینا ہوتا ہے نا کیس. پولیس اب کس کو پھنساتی ہے کس کو نہیں پھنساتی، عدالت کے سامنے پولیس لے جائے گی نا. اب پولیس ہی کرپٹ، اگر مجموعی طور پہ پولیس میں کرپشن ہے، میں ساری پولیس کو نہیں کہہ رہا لیکن مجموعی طور پہ ایک تاثر ہے کہ پولیس میں کرپشن ہے. اب پولیس نے ہی اگر کیس الٹا سیدھا بنا دی ہے تو عدالت کے سامنے، ججز کے سامنے کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا. پھر ان کو خوف بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ججز مارے گئے ہیں، ججز پہ حملے ہوئے ہیں، باقاعدہ پوری کی پوری کچہریاں اڑا دی گئی ہیں. تو اب کچہریاں اڑا دی گئی ہیں، وہ عدالت کے اندر ہی ملزم کر کے بھاگ جاتے، پولیس کی کسٹڈی میں ملزم بھاگ جاتے ہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے، تو تحفظ نہیں ہے کسی کو. اب لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اس کو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا، ختم کر دیا، تو پھر کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی. پھر کیا سپریم کورٹ، کیونکہ بظاہر جیسے میں نے کہا نا کہ جو آپ کے سیاستدان ہیں وہ خوش نہیں ہے اس پہ، وہ اس پہ خوش نہیں کہ ان کے ابھی بھی اندر ڈر ہے. بہت سے لوگوں میں تو یہ ہے کہ چلیں مذہب دیکھیں نا، جو 60 تنظیمیں دہشت گرد گئی تھیں. آج سلیم صافی نے بڑا اچھا ایک کالم لکھا ہوا ہے. سلیم صافی نے کہا کہ اس میں اور بھی تنظیمیں جو مذہبی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے. مثال کے طور پہ BLA ہے یا امن کمیٹی کے حوالے سے، امن کمیٹی کا بھی نام ڈلا ہوا ہے اس میں تنظیموں کی لسٹ میں، پیپلز امن کمیٹی اور بہت ساری. تو اب وہ پارٹیاں جو ہیں جس میں BLA بھی ہے، بلوچستان لبرل، اس کے ساتھ تو لبریشن آرمی، اس کے ساتھ تو اسلامی نہیں لگا ہوا. تو بات یہ ساری کہ اب اس میں یہ کس طرح آگے چلتا ہے معاملہ. اور ایک اور معاملہ اس میں ڈیڈ لاک ہو گیا، جوڈیشل کمیشن کا قیام عمران خان صاحب کی جانب سے پھر ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. 122 میں حالانکہ ووٹ کم ہو گئے عمران خان صاحب کے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے. وارننگ دی انہوں نے حکومت کو. اس میں بات کرنا چاہوں گی، عمران خان صاحب کی ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی آئی، اس پہ بھی بریک کے بعد. ناظرین اسٹیٹمنٹ.
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने आज कह दिया आखिरकार कि इस हफ्ते शादी की खुशखबरी सुना दूंगा, जिस पर सब बात करते रहे। आपने सबसे पहले खबर दी, आखिरकार उन्होंने बात कर ही ली शादी के हवाले से। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि खबर भी दी और फिर उसके बाद तरदीद भी कुछ हुई और फिर मैं अपनी खबर पे रुक गया उसी मरहले पे। अब इमरान जब इसका बाकायदा ऐलान करेंगे तो फिर मैं कोई तबसरा उससे कर सकूंगा, लेकिन मैं रुक जाता हूँ। खबर दे के उसके बाद फिर बाकी लोग उसको वहां से लेके कैसे चलते हैं आगे, वो फिर उनका काम होता है। देखिए, इमरान जो है ना, मैं पीटीआई या तहरीक इंसाफ को आप रख दें साइड पे। इमरान जो है ना, पाकिस्तान के चंद ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दिलाई है। इमरान की सियासत से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं और इख्तिलाफ करते भी हैं लोग पीटीआई की सियासत से, लेकिन आप इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकते कि एक अपनी एक जिंदगी में जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी होती है, इंसान क्या कुछ कर सकता है। मतलब उसने क्रिकेट के अंदर आपको कामयाबी दिलाई, नाम रोशन किया, फिर एक हॉस्पिटल जो तसव्वुर नहीं हो सकता था वो हॉस्पिटल बना के दिया और लोगों ने ट्रस्ट किया। और सियासतदान जो आज ऑपोजिशन में है, जो इमरान खान की सियासत की वजह से, उन्होंने भी डोनेट किया। आखिर कुछ देख के डोनेट किया होगा ना इमरान को, आखिर उसकी ऑनेस्टी को देख के डोनेट किया होगा। फिर यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटियां बनाना, ये सारे काम कर रहा है। तो उसकी जिंदगी एक मुश्किल जिंदगी रही है इमरान की, और मैंने उसको स्ट्रगल करते देखा है। अब मसला ये है कि अब ये बीच में एक मुश्किल मरहला आ जाता है कि आप के पास खबर हो और आप खबर रोकें, दें, कितनी ना दें। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं, जो हम रोक लेते हैं मीडिया में। इतने सालों का जाहिर तजर्बा, जितने साल भी हो गए, 2001 से या 13-14 साल, तो बीइंग मैनेजमेंट में भी रहा हूं और सब कुछ देखा है सारा, तो कई खबरें हम रोकते हैं। लेकिन कई दफा होता है कि एक खबर को देख के और फिर हट जाते हैं पीछे, उसकी डिटेल्स फिर बाकी लोग करते रहते हैं। और वो, मैं इमरान खान को, अगर आज आप मुझसे कहें कि शौकत खानम के लिए चंदा देने के, नहीं तो मैं आज शौकत खानम को चंदा दूंगा। मैं शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए चंदा दूंगा, मैं उसके सारे, मैं हो सकता है उसकी सियासत से इख्तिलाफ करूं या उसके फैसलों से इख्तिलाफ करूं, लेकिन एक बात के ऊपर मुझे बिल्कुल इत्मीनान है कि इमरान जो है वो फाइनेंशियली या बाकी जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, अभी उसका जाती मामला है, अब उसका जाती मामला है, लेकिन चूंकि लोगों की लोगों देखिए सियासतदान है, पब्लिक लाइफ होती है आदमी की, तो उसमें उसके लिए बेस्ट विशेष। अब वो खुशखबरी क्या आती है, वो क्या खुशखबरी होती है, लोग चैनल्स में डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे पास बहुत कुछ है भी कहने के लिए और बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन बात सारी होती है कि उसके लिए नेक ख्वाहिशात इमरान के लिए, और इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा उसका कोई प्रिंसिपल स्टांस चेंज हुआ है। उसकी अपनी जिंदगी और टफ जिंदगी, जैसे मैंने कहा ना कि इतनी टफ लाइफ गुजारी है इमरान ने। क्रिकेट में भी टफ लाइफ, एक जमाना ऐसा आ गया था कि लोगों ने बिल्कुल इमरान खान को फारिग कर दिया था, क्रिकेट से फारिग कर दिया था, फिर इमरान ने कम बैक किया और आके उसने वर्ल्ड कप उठा लिया। और हॉस्पिटल के ऊपर लोग मजाक उड़ाते थे कि हॉस्पिटल बन नहीं सकता, यूनिवर्सिटियां बन नहीं सकती। जो यूथ है ना आज की, जो इमरान को देख रही है, इन्होंने यंग इमरान खान को नहीं देखा हुआ, हमने यंग इमरान खान को देखा हुआ है। उस जमाने में हम छोटे रह के हमने इमरान खान को देखा हुआ है एज अ यंग इमरान खान, और इमरान खान विद इन ईयर्स जितनी इमरान में तब्दीली आई है और जो कुछ है, तो मैं इमरान को ये नहीं कि इमरान दोस्त है, आप यकीन करें कि जितने ओपोनेंट है ना इमरान के, वो इमरान खान के फैन है। अगर इमरान खान सियासत में ना हो, वो सारे पसंद करते हैं इमरान खान को, कहते हैं अच्छा बंदा, अच्छा है, लेकिन सियासत में और सियासत में देखें ना, आप कादरी साहब, आप डॉक्टर ताहिल कादरी साहब की सियासत से इख्तिलाफ करें, 1000 दफा करें, लेकिन शऊर, एक होता है ना, शऊर दे देते हैं आप लोगों को। जरूरी तो नहीं होता कि आप कामयाबी और नाकामी, यानी अल्लामा इकबाल तो नहीं थे दुनिया में जब पाकिस्तान बना, लेकिन एक बात एक छोड़ गए, वो उन्होंने ख्वाब होनी चाहिए, मुसलमान कैसे हो, ये हो साहब, वो तो 1938 पे चले गए थे, पाकिस्तान तो बना है उसके बाद 47 के अंदर जाके। तो आप लोगों को एक बहुत ही मायूस किस्म के जब हालात हों, उसमें आप एक दिया जलाएं उम्मीद का, और उम्मीद की किरण जलाएं, और आप यूथ को निकालें, और फिर बाकी पार्टीज ने भी यूथ को अपनी मोबिलाइज किया। मुस्लिम लीग नून का आप देखें यूथ कितना, उन्होंने अपने आप को, उसके बाद अंदाजा लोगों ने लगाया कि पाकिस्तान की यूथ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि जो कंट्रीब्यूशन इमरान की है वो बहुत इस मुल्क की सियासत में और सियासत से हट के खेल में, यानी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इमरान का जो एक रोल रहा है, मेरा ख्याल से मैं बाइस इस पे बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि जितने
اوپوننٹس ہیں عمران کے پولیٹیکل، وہ اس کو ذاتی اس کی زندگی میں، چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ اس کے ہاسپٹلز ہوں، وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن سیاست میں اس کا ایک سٹانس ہے، اس وجہ سے وہ اس کے مخالف ہیں۔ تو جو بھی خوشخبری ہے، خوشخبری اس نے لفظ استعمال کیا، تو میری طرف سے بہت سی دعائیں ہیں عمران کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی سیاست الگ ہے لیکن اس کی جو زندگی ہے عمران کی، اس کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے عمران کو ہمیشہ، اور باقی کوئی لڈو وڈو میں مل جائیں گے تو ہم کھا لیں گے، اگلے ہفتے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے میری طرف سے بہت دعائیں اور بہت سی اس کو پیشگی مبارکباد عمران۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، میری طرف سے خدا حافظ، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے دونوں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ ایم ایم اے کا بھی معاملہ ہوا تو اس میں قاضی صاحب کی جب یہ وردی والا الیکشن کا مرحلہ آیا مشرف صاحب کو، تو قاضی صاحب کی ایک پوزیشن بالکل ایک ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ آج بھی جماعت اسلامی کی، اس کے بعد منور حسن صاحب آئے، سراج الحق صاحب آئے، لیکن قاضی صاحب کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، جو کوئی بھی بحران آتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں یعنی ظاہر ہے جماعت اسلامی بڑی سخت قسم کی مذہبی جماعت آپ کو ایسا لگتا ہے، لیکن قاضی صاحب سے اور باقی بھی ان کے لوگوں سے مل کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے زبردست قسم کے نا ملائم قسم کے قاضی صاحب آدمی تھے، ان کے لطیفے، ان کی مسکراہٹیں، تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ آج میں ان کو یاد بھی کر رہا ہوں، کیونکہ ایک کرائسس ہے ملک کی سیاست میں، کبھی محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے قاضی حسین احمد صاحب کے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کرے۔ میری بہت سی دعائیں قاضی صاحب کے لیے آج بھی ہیں، اور میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں، فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قیام منظور ہو گیا، میاں صاحب نے کہا کہ قومی فریضہ انجام دے دیا ہے، ایکشن پلان پر جلد سے جلد عمل درآمد ہوگا، کس حد تک امید کی جائے، اب کس حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے دہشت گردی کا، کیا لگ رہا ہے 2 سال تک یہ رہے گا؟ دیکھیں 2 سال کس نے دیکھے ہیں، بات ساری یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ، میں تو پہلی بات کہ نا پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، ارریلیونٹ، میں تصدیق نہیں کر رہا پارلیمنٹ کی، نہ میں ارریلیونٹ، یعنی اب اس کا کوئی تعلق ملکی معاملات میں، یہ پارلیمنٹ جو ہے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور سب سے صحیح بات جو آج کی ہے وہ رضا ربانی صاحب نے کی، کہ رضا ربانی صاحب روتے ہوئے گئے اور غالب انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کوئی آخری سانس لے رہی ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کوما میں ہے یا پتہ نہیں نزا کے عالم میں ہے کہاں پہ، تو وہ بات انہوں نے درست کی۔ دیکھیں ہوا کیا، ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، ہو یہ رہا ہے کہ خارجہ پالیسی، ملک کے بارڈرز کی صورتحال آپ دیکھ لیں، لوگ دلچسپی نہیں ہے سیاست، دلچسپی نہیں ہے، ہمارے بدقسمتی سے وہ جو قداور سیاستدان تھے نا، جو آپ کو 60 یعنی 73 کی اسمبلی آپ دیکھیں اور آج کی اسمبلی دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یار کیا لوگ ہوا، کمال کے لوگ ہوا کرتے تھے 73 کی اسمبلی میں، یا اس کے بعد بھی اسمبلی آئیں، لیکن اب جو اسمبلی ہے یہ کچھ ایسا ہی ہے، یہ کوئی ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی والا معاملہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں یعنی سب کر بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مجبور ہیں، مطلب ہمارا دل کے ہاتھوں، دماغ کے ہاتھوں، گردے کے ہاتھوں مجبور ہیں، کیا کریں، مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مگر انگوٹھا لگائیں گے ہم، کوئی روتا ہوا جا رہا ہے، کوئی ہنستا ہوا جا رہا ہے، اور مطلب عجیب و غریب۔ اور دیکھیں نا 3 اے پی سیز ہوئی، جنرل راحیل شریف بیٹھے ہیں اور رضوان اختر صاحب بیٹھے ہیں اس میں، اور ان اے پی سیز کے بعد جو ہیں یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے مانیٹر ایک بیٹھا ہوتا ہے نا کلاس کا، یہ ہیڈ ماسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے بچے بیٹھے ہوئے آگے، اچھا ان کو خوش کرنے کے لیے، سب کے واری جانے کے لیے، وہ آپ کرو، میں بھی تیار ہوں، ہاں میں اس سے زیادہ تیار ہوں، وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو لگے گی، وہ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا ہوگا نہیں جو دہشت گرد نہیں ہے ان کو بھی ٹانگ دیں، مطلب سب ان کے صدقے واری جانے کو تیار تھے۔ اچھا پھر وہ گئے نہیں، بالکل آپ نے، میں نے کہا نا یہ کیا ہوتا ہے اسکولوں میں، کیا ہوتا ہے جب وہ ٹیچر چلا جاتا ہے، ہیڈ ماسٹر، بچے چھلانگ، ایک بچہ پنکھے سے لٹک جاتا ہے، کوئی ڈیسک کے نیچے کود گیا، کوئی، تو یہ ہوا کل، یہی ہوا نا سارا دن کہ وہ جی ہم تو نخرے دکھا رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، بچے ناراض ہو گئے، وہ پانی پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، نخرے کر رہے ہیں بچے، اور ہیڈ ماسٹر نے رات کو میسج بھیجا ہوگا کہ بچوں انسان بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تیسری جو ہے وہ اے پی سی سے پہلے جو ہے نا وہ مطلب چھٹی ہو جائے، کلاس کی چھٹی ہو جائے پوری، کوئی ایسے میں میسج کیا ہوگا، ننجا ٹاٹا گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی سوال اٹھنے لگا تھا کہ اب بل منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا، سچویشن بل منظور کیا ہونا تھا، یہ سب بل میں گھس گئے، یہ جو بل منظور کرنے والے تھے نا یہ بلوں میں گھس گئے، اور بلوں میں گھس کے انہوں نے سب نے بل منظور کروا دیا۔ اب
पकड़े गए थे और उनको समझ नहीं तो रखें कहां, उनको कहां के जेलें नहीं है, जेलें ही नहीं है, और 2000 2500 पता नहीं कितने लोगों को रखा हुआ था, रखे हुए थे लोग, और उनका समझ नहीं आ रहा कहां रखें, क्योंकि जो दूसरी कुव्वतें थी वो पूरे का पूरा जेल, पूरे थाने उठा के ले जाते थे। तो ये था कि आप उनका ट्रायल करें या आप उनको छोड़ दें। अब इसमें ये बड़ा जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे हों। ऐसा ना हो कि जी वो 7 दिन के अंदर अंदर फांसियां लगनी शुरू हो जाए, लाइनों से लोग खड़े हों और भेजेगी तो हुकूमत भेजेगी, लेकिन फौज ही करेगी ना, फौज ही करेगी ना, फौजी डालते हैं तो फौज हुकूमत जाहिर है कि फौज ही करेगी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। पार्लियामेंट के हवाले से बात करना चाहूंगी, इसकी अब क्या हैसियत रहेगी? इमरान खान साहब ने डेडलाइन दे दी है 18 जनवरी की तारीख, और भी एक बात की है, उसमें मैं आपके कॉमेंट लेना चाहूंगी। ब्रेक के बाद नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपसे पूछूंगी। उन्होंने एक बात की है जिसके हवाले से हम बात करते आए हैं, प्लस डेडलाइन भी दे दी है, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं जस्टिस साहब से ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये 2/3 मेजोरिटी से मंजूर हो गई है पार्लियामेंट से, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरमीम को खत्म कर सकते हैं जस्टिस साहब? पहले कि मैं आपको जवाब दूं, ये बता दूं कि इन्होंने अमेंडमेंट की है पाकिस्तान आर्मी एक्ट भी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो तो एक चूंकि एक्ट है तो वो आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चैलेंज हो सकता है फंडामेंटल राइट्स की बेसिस पर। तो इन्होंने ये एक्ट जो है वो शेड्यूल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें डाल दिया। वो शेड्यूल 1 में वो एक्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जिनको है, और वो जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना हो तो इस तरह से की है मेरा जैसा मैं पूछ रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर सकती है या नहीं? ये मैं बता रहा हूँ ना कि वो जब मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस जिस तरह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल 1 में रखा गया है, तो उन्होंने इसको रख दिया। अब ये है कि इन्होंने ये जो किया है, इस काम से उन्होंने एक जो पैरेलल जुडिशियल सिस्टम का क्याम हो गया है, और चूंकि ये एक किस्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है, तो यकीनन उस ग्राउंड पर ये अमेंडमेंट जो है जो इन्होंने की है वो चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और इम्कान यही है कि अगर ये चैलेंज होगी तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन ये कहेगी कि आपको कोई हक नहीं है मेरे नजर में कि आप ये ऐसा कर सकते हैं। नहीं, यानी इस पूरी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है? नहीं, तरमीम जो है वो मैंने ये बताया ना आपको, तरमीम जो है वो सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट को उस शेड्यूल 1 में डाला गया है, और कोई तरमीम नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये आपने गलत डाला है, इसका कोई जवाब नहीं है, इससे आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको चेंज करने की कोशिश की है, पैरेलल जुडिशियल सिस्टम कायम करने की कोशिश की है, इस बात से ये कलअदम डिक्लेयर हो सकती है। यानी फौजी अदालतों का क्याम ही कलअदम करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सिर्फ वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, अच्छा, वो तो कर सकती है। एक दफा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खत्म हो गई तो उसके बाद तो फौजी अदालत तो वैसे ही, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट तो चैलेंज हो ही सकता है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, आपकी क्या इतला है जस्टिस साहब, ये चैलेंज होने जा रही है तरमीम? जी, मेरी जो इतला ये है, कमाल की जो सियासत है ना वो हमारे करते हैं इंतहाई काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान साहब। मतलब फजलुर रहमान साहब को पता है कि ये मंजूर होनी है, तो फजलुर रहमान साहब ने इधर भी खुश रखा सबको, इधर भी सबको खुश रखा। उनका वोट बैंक तो है ना, देखिए उनका एक वोट बैंक है जो कि उनका मदारिस में है, तो मदारिस वाले भी खुश और इधर भी खुश। लेकिन डॉक्टर उन्होंने मदारिस वाला पॉइंट उठा दिया, उस पर चौधरी निसार साहब अब वजाहतें दे रहे हैं, फिर उन्होंने वजाहत की जब मंजूर होनी है। अगर तो ये होता ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट ना होने से कोई बड़ा कोई क्राइसिस पैदा होता तो फिर तो मौलाना साहब की बड़ी होती, लेकिन मौलाना साहब ने अपना वो साइड भी, यानी बिल भी मंजूर हो गया, मौलाना साहब ने मदारिस, जाहिर उनके वाकुल मदारिस हैं, उनके मामला तो उन्होंने आगे सियासत करनी है। और आप देखें कोई ऐसा गुस्सा वुस्सा नहीं है, कोई वजारतें वगैरह तो नहीं छोड़ी मौलाना साहब ने, ऐसा तो नहीं कर दिया मेरे ख्याल से, गलती तो नहीं कर दी ना, वजारतें हुकूमत से तो नहीं अलग हो गए ना, तो बस ठीक है, बस हुकूमत में बैठे हैं वो सही है। बाकी वो बिल मंजूर हो गया हुकूमत का,
اور وہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک چلتی رہے گی. لیکن کمال سیاست ہے مولانا صاحب کی, کمال سیاست ہے کہ نہیں بھی دی ہے, حکومت میں بھی ہیں, اے پی سی میں حمایت بھی کر دی, خاموش رہے, ناراض بھی ہوئے, یہ چلتا ہے. لیکن یہ تو اتنا تو چلتا ہے. اتنی تو آپ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی فیس سیونگ لیتے ہیں نا, کہ وہ اسحاق ڈار گئے منانے, وہ پتہ نہیں منانے گئے, گدگدی کر کے آ گئے ہوں گے وہاں سے اسحاق ڈار, تو مطلب منانے گئے, وہ نہیں مان رہے, جب واپس آ گئے ایک شک ہو گئی. مطلب یہ سارا اسکرپٹڈ, اتنا زبردست اسکرپٹ ہوتا ہے. اور سارے کے سارے آپ دیکھیں کیسے اچھے بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے سب نے اپنے اپنے انگوٹھے لگا دیے. یہ تو ان کا بس نہیں چلا, یہ 6 انگوٹھے لگاتے. یہ تو انہوں نے ایک ایک انگوٹھا لگایا, اور ایک آواز میں بحث ہی نہیں ہوئی. آپ کمال دیکھیں کہ ایک جو امینڈمنٹ آتی ہے اس میں بحث ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا 1-2 دن بحث کی جائے گی, اس ترمیم میں کوئی بحث ہوتی ہے, کوئی سفارشات پیش ہوتی ہیں, کوئی اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے, تقریریں ہوتی ہیں نا اپنی اپنی جگہ. آپ دیکھیں نا جوائنٹ پارلیمانی سیشن جب بلایا گیا تھا, جب عمران خان اور طاہر القادری صاحب کا معاملہ چل رہا تھا, تو تقریریں کی تھی سب نے کھڑے ہو کے. آج کسی نے کوئی بات ہی نہیں, مطلب بل پیش ہوا, اچھا جی فلانا بچہ حاضر ہے, فلانا بچہ حاضر ہے کلاس کا, فلانا بچہ حاضر ہے, چھوٹو حاضر ہے, موٹو حاضر ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, وہ سب کھڑے ہو گئے, ووٹنگ ہو گئی, سب بچے چھٹی. اب سب یہ دیکھے کلاس آف. مطلب یہ بحث ہی نہیں ہوئی, کسی کو پتہ ہی نہیں. میں نے 2-3 لوگوں سے کہا, میں نے کہا آپ نے پڑھا؟ وہ کہہ رہے صاحب پڑھنا کیا تھا منصوبہ تھا, ہم نے تو سائن کرنے تھے, بس ہم نے تو بس ہاں کرنا تھا, ہاں کر دیا ہم نے. اور 16 دسمبر کے بعد آج اب جس چیز کا انتظار کرتے, کچھ تو سامنے آیا نا, کوئی پلان تو سامنے آیا. جو کام دل سے نہ ہو نا, جو کام دل سے نہ ہو, دل سے نہ ہو, جلد بازی میں ہو, اور جس پہ بہت زیادہ سوچ وچار نہ ہو کسی بھی کام میں, اور جذباتی انداز میں ہو. سوچ وچار انہوں نے بہت کی ہے, ایک ایک پہلو نکالا ہے سیاستدانوں نے, یہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے, یہ ہمارے فیور میں جا رہا ہے. کون سی سوچ وچار ہوئی؟ اسمبلی میں ہوتی ہے سوچ وچار, پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. اے پی جی میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھے رہے, کہاں کیا کسی نے, ہمیں کیا پتا کیا ہوا اندر, ٹھیک ہے نا, بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا. اصل تو ہوتا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ, اور کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. کوئی ایک سوال ہوتا نا کہ سر مجھے یہ ذرا کلیئر کر دیں وزیر داخلہ صاحب, نہیں, چپ, بالکل چپ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرین جو ہیں ماشاءاللہ وہ کس قدر بے باک ہیں اور کس قدر وہ زبردست ہیں. اور چودھری نثار صاحب نے کہا, چودھری نثار صاحب نے, میں ان کی لائن لکھی ہوئی تھی, یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے, چودھری نثار صاحب نے فرمایا کہ جس کا دیکھنے میں اور کہنے میں تو پارلیمنٹ اور جمہوری نظام سے تضاد ہے, اور یہ بات چند سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ملٹری کورٹس اس ایوان پہ قانون سازی کریں گی وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب انہوں نے مطلب وہ کہا بھی, لیکن یہ کہ چونکہ حالات کی مجبوری ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب اس کے نتیجے میں دہشت گردی, ایک دیکھیں ایک تو پرابلم ہے, اور وہ پرابلم اس وقت میں خود ہم نے چونکہ دیکھا وہ یہ تھا کہ جب یہ آپریشن ہوا تھا نا کیانی صاحب کے دور میں 2009 والا آپریشن جو ہوا تھا, تو اس وقت یہ تھا کہ لوگ. السلام علیکم ناظرین, آئی وی ڈاکٹر شاہد مسعود میں خوش آمدید. میں ہوں زارا انصاری. آج ایک اہم قدم اٹھا لیا گیا. سیاستدانوں کے خدشات, اختلافات اور تحفظات کے باوجود نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اقدامات کر لیے گئے. فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آ گیا ہے. آج وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے, جبکہ جلد سے جلد اس ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جبکہ چودھری نثار صاحب نے آج ایک بار پھر سے وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا قیام مدارس کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, جبکہ عمران خان صاحب نے حکومت اور دیگر جماعتوں کو جو کمیشن ہے, عدالتی کمیشن, اس کے حوالے سے, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ڈیڈ لائن دے دی ہے. اب جو ایکشن پلان کا قیام ہوا ہے اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور خاطر خواہ نتائج ہمارے سامنے آئے. اس سمیت اور بھی بہت سی باتیں ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے, اور ناظرین کو بھی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, ایک تو فوجی عدالتوں کا قیام منظور ہو گیا, خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا, تحفظات کا اظہار کیا جاتا, لیکن یہ ہو گیا. دوسرا, عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آج کے دن کے حوالے سے ایک بچہ اعتزاز حسن, آج اس کی شہادت کو 1 سال پورا ہوا, اور سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے بھی اور جتنے دیکھنے والے ہیں اس بچے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس نے بے شمار بچوں کی اپنی درسگاہ کو بچایا. اس نے آج سے 1 سال پہلے 6 جنوری 2014 کی صبح وہ بھی اسکول گیا ہوگا ہنستا کھیلتا, وہ بھی اسی طرح سے جیسے عام بچوں کی طرح,
اور اگر وہ اپنی اس دن جان نہ دیتا تو پتہ نہیں کتنے بچے اور شہید ہوتے، جو کہ ہم نے 1 سال کے بعد تقریباً دیکھا پشاور میں جو کچھ ہوا. تو اس کو ستارہ شجاعت بھی ملا اس بچے کو، لیکن وہ ہمارا ہیرو ہے بچہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا اس قوم کے اندر اس کے مطلب دور دراز کسی علاقے کے اندر وہ بچہ رہتا ہے، اسی علاقے میں جہاں پر یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے. مگر میں بہت بہت اس بچے کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب دل و جان سے. اور یہ وہ بچے ہیں اصل میں جو ہماری اصل قوم کی اصل عکاسی ہیں، یہ ہماری اصل قوم ہے، اس طرح کے بچے. تو ایک تو یہ اس بچے کو یاد کرنا آج بہت ضروری ہے، اور سب لوگوں سے یہ اپیل میری کہ اس کے لیے بہت اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں. دوسرا ایک اور بہت بڑی ہماری شخصیت پاکستان کی سیاست کی، قاضی حسین احمد صاحب، ان کی آج دوسری برسی ہے. اور قاضی حسین احمد صاحب کی کمی جو ہے وہ ہمیشہ محسوس ہوگی پاکستان کی سیاست میں، خاص طور پہ جب کوئی بحران پیدا ہوتے ہیں، جب کوئی اونچ نہیں جاتی. 22 سال قاضی صاحب نے قیادت کی جماعت اسلامی کی، اور مجھے ان سے بہت شفقت انہوں نے ہمیشہ فرمائی، بیٹا کہتے تھے اپنا. اور شاہ احمد نورانی صاحب، قاضی صاحب، یہ تمام ایسے لوگ تھے جن کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. نصر اللہ خان صاحب، لوگ ان کی سیاست سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن ان لوگوں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. اور میں نے قاضی صاحب کو، کمال کی بات یہ ہے کہ میں نے ان کو انگلش میں بھی کمال کا ان کو انگلش بولتے دیکھا، میں نے ان کو فارسی بولتے دیکھا. پشتو تو ان کی اپنی زبان تھی، لیکن میں نے ان کو عربی بھی بولتے سنا. میں نے ایک دفعہ ان کو انگلش، کمال کی انگلش بولتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے سنا. ایک جگہ پہ پاکستان سے باہر ہی انگلش میں بات کر رہے تھے. اور جو عالمی تحریکیں ہیں اسلامی، ان میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے. 22 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور اصولوں پہ انہوں نے کہ جتنی بار ایسوسیشن ہیں وہ تو سب تیار بیٹھی ہیں. اچھا، یہ پاس ہوا اور اس کو چیلنج کیا جائے، تو یہ چیلنج تو ہوگا یقیناً. اچھا، اور پھر سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک تاریخی فیصلہ آئے گا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اس ترمیم کے اوپر. میرے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے کوئی خاص مشکل نہیں ہونی چاہیے اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے انکانسٹیٹیوشنل. اچھا، کیونکہ یہ تو ہے ہی بیسیکلی جس طرح سے کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے. اچھا، تو نہیں تو اگر سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تو یہ تو ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. یقیناً یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا، اس سے پہلے کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا. جو انہوں نے قدم لیا ہے انہوں نے سوچنا چاہیے تھا کہ جو یہ طریقہ یقیناً صحیح نہیں تھا. اور یہ چیلنج لوگ پہلے سے وارن کر رہے تھے، جتنی بار ایسوسیشن ہیں سب نے پہلے سے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اچھا جنرل صاحب، اگر یہ فرض کریں یہ ختم کر دیا سپریم کورٹ نے، اور ظاہر فوج کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ جو مقدمات ہیں وہ جلد سے جلد دہشت گردی کے ان عدالتوں میں ہو. اب سپریم کورٹ اگر ان کو فرض کرے ختم کر دے تو یہ تو پھر خدا نخواستہ اداروں کے ٹکراؤ کی طرف سے نہیں جا رہا معاملہ. یقیناً اگر وہ کر دے تو اس کے مطلب، چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو بڑے خوش ہیں اور سب اپنے پیٹنگ دمسیلز آن دیئر بیکس کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے. جتنی اسمبلی میں دیکھ رہا تھا تو یقیناً تو ٹکراؤ تو ہوگا، یقیناً جوڈیشری میں اور ایگزیکٹو میں ٹکراؤ ہوگا اور لیجسلیچر میں ٹکراؤ ہوگا. اس میں نہیں، اس میں جوڈیشری اور پارلیمنٹ میں ٹکراؤ ہوگا یا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹکراؤ ہوگا؟ نہیں، جوڈیشری اور پارلیمنٹ بھی ہو گیا، کیونکہ پارلیمنٹ نے چونکہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ منظور کی تھی اور جوڈیشری نے اس کو نال اینڈ وائڈ اگر ڈکلیئر کر دیا تو وہ ٹکراؤ تو ہو گیا جوڈیشری اور پارلیمنٹ کی. لیکن اسینشلی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرا رہی ہے کام، تو یقیناً ٹکراؤ تو بیسکلی وہ ہے. اچھا جسٹس صاحب، یہ تو پھر ایک بڑی عجیب سی آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ اس پوری ایکسرسائز کو ہی ختم کر سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر سپریم کورٹ بمقابلہ پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ اسٹیبلشمنٹ یا بیچ میں یہ کھچڑی پھر دوبارہ پک سکتی ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ ٹھیک ہے. اس کے کیا امکانات ہیں؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، اس کے امکانات کیا ہیں؟ جی اب یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی.
کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن جو دیکھا جا رہا ہے جس طریقے سے کیا گیا ہے اور جو چیزیں کی گئی ہیں اور جو آرمی ایکٹ میں بھی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ سپریم کورٹ نظر میں یقیناً وہ خلاف. تو اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے اور یہ آرگومنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سپریم کورٹ پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا بجائے اس کے اس کو ڈکلیئر کر دے نل اینڈ وائڈ. جج صاحب آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ ایک عجیب سی بات ہے, عجیب سی بات, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا یہ میں نے اس لیے ان سے بات کی کہ یہ اطلاعات ہیں کہ مختلف جو بار ایسوسیشنز ہیں اور جو ممتاز وکلاء ہیں, وکلاء برادری, وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور وہ سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں گے. اور آپ دیکھیں اگر پچھلے چند روز کے دوران تو کئی لاہور ہائی کورٹ نے, پنڈی نے, کئی جو سزائے موت کے ملزمان تھے ان کو کچھ کو بری کر دیا, کچھ پہ